بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کرام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت آمنہ حسب نسب کے لحاظ سے ایک معزز خاندان سے تھی اور ایک پاک کردار خاتون تھی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے اسی طرح کی ایک نیک خاتون چاہتے تھے۔ حضرت وہب بن آمنہ عزت و عصمت میں بے مثال تھی۔ آمنہ کا معنی امن والی ہے۔ ان کا لقب حکیم القوم یعنی خاندان میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے چند ہفتوں بعد حضرت آمنہ حمل سے ہو گئیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ کو ان کے والد حضرت عبد المطلب نے ملک شام روانہ کیا تاکہ وہ اشیاء خرد و نیش خرید کر لائیں۔ اسی سفر سے واپسی پر حضرت عبداللہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینے تشریف لے گئے اور بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں وفات پا گئے۔ حضرت آمنہ عین شباب کے دنوں میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت آمنہ کے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ اب ان کے پاس حضرت عبداللہ کی امانت تھی جو اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ اب ان کے جینے کی صرف وہی بچہ وجہ تھی، اسی کے سہارے وہ جینے لگی تھی۔ حضرت آمنہ نے شوہر کی جدائی پر نہایت دل خراش الفاظ کہے جنہیں سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ حمل کے دوران حضرت آمنہ کو دوسری عام عورتوں کی طرح کوئی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ ان کے حمل میں ہونے والے بچے کی برکت سے کئی معجزات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ پانی بھرنے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ بغیر جھکے حضرت آمنہ پانی بھر لیتی اور دوسری عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکے رکھتی تاکہ وہ بھی پانی آسانی سے بھر سکیں۔ دوسری عورتوں کی طرح دوران حمل نہ کوئی درد ہوئی اور نہ ہی کوئی بے چینی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بی بی آمنہ کا پھول اس دنیا میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے جسم سے نور نکلا اور ہر طرف اجالا ہو گیا۔ اتنی روشنی ہو گئی کہ بی بی آمنہ کو محل کسریٰ نظر آنے لگے۔ بی بی آمنہ کو اس روشنی میں بصرہ کے محلات صاف دکھائی دینے لگے۔ اس بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ان کے دادا نے عقیقہ کیا اور عرب کے لوگوں کی دعوت کی۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سیدہ آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے دل خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج کے مطابق عرب کے دیہات میں پرورش پانے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی دائی اور رضاعی ماں کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا دور بی بی آمنہ کے لیے بڑا مشکل تھا۔ 2 سال کا رضاعی عرصہ ختم ہونے پر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اپنے پیارے بیٹے کا راہ دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دیکھا تو ان کے سینے سے جا لگے۔ ابھی سیدہ آمنہ نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں واپس لے جانے کی بات کی۔ مکہ میں اس وقت بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے پر مکہ کی بیماریوں کا اثر نہ ہو جائے۔ بہت اصرار کے بعد حضرت آمنہ نے ان کو واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ مگر کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے بیٹے کو خوش شکل اور تندرست توانا دیکھ کر گلے لگا لیا اور جدائی کا غم بھول گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو باپ کی قبر کی زیارت کروائی جائے۔ اس ارادے سے سفر شروع کیا۔ سفر لمبا اور دشوار تھا۔ اپنی ایک کنیز ام ایمن کو ساتھ لے کر روانہ ہوئی۔ مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے ہمراہ والد کی قبر کی زیارت کی اور دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ اس طرح 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔
بنو عادی بن نجار کا ایک تالاب تھا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھا اور جلد ہی ماہر تیراک بن گئے۔ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا جو پورا ہوا۔ مدینہ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے روز آتے جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے میری پشت دیکھی اور بولا، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے، اور جا کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموؤں کو بتائی، جسے سن کر بی بی آمنہ پریشان ہو گئی اور جلد واپسی کے لیے رکعت سفر باندھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس کا ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوئی۔ راستہ بہت دشوار تھا، گرم ہوائیں تھیں اور نہ کوئی راحت کا آسرا تھا اور نہ ہی کوئی علاج کا سامان۔ مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ابوا ہے۔ اس مقام پر بی بی سیدہ بیماری سے نڈھال ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم سی زبان سے ماں کو پکارنے لگے کہ اماں جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ بی بی آمنہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سمجھ گئی کہ یہ آخری وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر دعائیہ اشعار کہنے لگی۔ بی بی آمنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ اے اس عظیم باپ کے فرزند، جس نے بادشاہ حقیقی اور خالق کائنات کی مہربانی سے زبردست موت کی آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ قرآن اندازی میں ان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ اگر میرے خواب سچے ہیں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ تو اللہ کی طرف سے نبی بن کر مبعوث ہونے والا ہے، تو حق اور روشنی والا ہوگا۔ پھر فرمایا، ہر زندہ کو موت آئے گی اور ہر بڑا فنا ہوگا۔ اب میں تو مر رہی ہوں، مگر میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایسے بچے کو جنم دے کر جا رہی ہوں جو سراپا طہارت ہے۔ اور بی بی آمنہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ مقام ابوا میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر بی بی آمنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماں کا دکھ ستاتا تو ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی پکڑ کر ان کی قبر پر زیارت کے لیے لے آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رخسار آنسوؤں سے بھر جاتے۔ ام ایمن حضور کے آنسو صاف کر کے ان کو تسلی دیتی۔ ایک مرتبہ پہاڑی سے اتر کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ ام ایمن پہاڑی پر چڑھ کر جب دیکھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اماں جان، آپ کو تو معلوم تھا کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ام ایمن کے ہمراہ مکہ واپس آ گئے۔ پھر کبھی ان مقامات پر جاتے تو بچپن کے واقعات یاد کرتے۔ 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ہمراہ مقام ابوا تشریف لائے۔ فرمانے لگے، یہاں رک جاؤ اور خیمے لگا لو، اور خود اپنے خیمے سے نکل کر ماں کی قبر پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگے اور فرماتے، کاش اماں جان آپ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ کی آواز آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کر جواب دیتا، جی اماں جان۔ 57 سال کی عمر مبارک میں بھی ماں کا غم کم نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح ماں کے سرہانے زمین پر بیٹھ کر روتے رہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات ہمیں ماں باپ سے محبت اور فرما برداری کا درس دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، آمین۔